بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم حضرات، مشہور صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو. واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، خطا ہو جانے کے بعد نیکی کر لو کہ وہ برائی کو مٹا دیتی ہے. وخالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ. بزرگوں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان خوش نصیب صحابہ میں ہوتا ہے جو پہل اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے. مسلمان ہونے سے پہلے بھی توحید پرست اور عبادت گزار تھے. سب سے پہلے مشرف باسلام ہونے والوں میں آپ چوتھے یا پانچویں نمبر پر آتے ہیں. آپ بڑے زاہد اور قناعت پسند، تارک دنیا، شب بیدار اور شب زندہ دار تھے. آپ کا شمار صفہ کے ان قابل قدر تلامذہ میں ہوتا ہے جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ حضرات جنت میں میرے سب سے قریب ہوں گے. غزوہ خندق کے بعد سے سارا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. اس سے پہلے اپنے قبیلے غفار میں تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر ربضہ نامی مقام میں ٹھہرے رہے. وہیں پر آپ کی وفات ہوئی. وفات کے بعد ایک یمنی قافلہ کوفہ سے آ رہا تھا جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. جب اس جگہ پر پہنچے اور حضرت ابو ذر کی وفات کا علم ہوا تو آپ نے ہی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو غسل دے کر جنازے کی نماز پڑھائی اور اسی جگہ پر تدفین عمل میں آئی. محترم حضرات، یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے یہ جوامع الکلم ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فضلت علی الانبیاء بست، مجھے 6 وجوہ سے انبیاء کرام علیہم السلام پر فضیلت دی گئی. اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے گئے. ونصرت بالرعب، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی. وأحلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کرایا گیا. وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا، میرے لیے تمام روئے زمین کو پاک کرنے والی اور نماز کی جگہ بنا دی گئی. وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون،
مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، وختم بی النبیون، اور مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی۔ جن 6 باتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انبیاء پر فوقیت عطا کی گئی، من جملہ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو جوامع الکلم عطا کیے گئے، یعنی اللہ نے آپ کو ایسی ایسی باتیں بتلائی ہیں اور آپ کی زبان سے ایسے ایسے جملے کہلوائے ہیں جو اپنے الفاظ کے اعتبار سے بہت مختصر مگر اپنے معنی کے اعتبار سے انتہائی جامع۔ دریا بکوزہ کا مصداق، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 نصیحتیں بھی جوامع الکلم میں داخل ہیں، جو انتہائی مختصر ہونے کے باوجود بہت ہی جامع اور مؤثر اور اثر انگیز ہے۔ سب سے پہلی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ جہاں کہیں کے معنی میں بڑا عموم ہے، خلوت میں رہو، تنہائی میں رہو، جلوت میں رہو، اپنے شناسہ لوگوں میں رہو یا ناشناسہ لوگوں میں رہو، مسجد میں رہو یا گھر میں رہو، بازار میں رہو یا عبادت میں رہو یا دنیاوی کاموں میں مشغول رہو، جس جگہ بھی رہو، جس حالت میں رہو، جس کام میں بھی رہو، ہر وقت یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے ظاہر و باطن سے باخبر ہے۔ ہم اپنے ان ظاہری اعضاء یعنی ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، زبان سے جو کچھ کر رہے ہیں ان کو وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، جان بھی رہا ہے۔ جو ہمارے اندر کے چھپے ہوئے بڑے بڑے گناہ ہیں، تکبر، حسد، بدگمانی وغیرہ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، سینوں میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ لہذا ہمیں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ کہیں کوئی بھی کام ہم سے ایسا صادر نہ ہو جائے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔ بزرگوں، روایت کے اندر تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے، جس کی بہترین تفسیر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر بیان فرمائی۔ حضرت عمر کا سوال کرنا اور ان کا جواب دینا ہم امت کی تعلیم کے لیے تھا، ورنہ یہ بات نہیں تھی کہ جس کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو نہیں جانتے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تقوی کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، امیر المومنین، کیا کبھی آپ کا گزر ایسے راستے سے ہوا ہے جہاں دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ فرمایا، ہاں، بارہا ہوا ہے۔ فرمایا، ایسے راستے سے گزرتے ہوئے آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا، اپنے کپڑوں کو، اپنے بدن کو سمیٹ کر درمیان سے احتیاط کے ساتھ نکلتا ہوں کہ کہیں کوئی کانٹا کپڑے کو نہ لگ جائے، بدن کو نہ چبھ جائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت، اسی کا نام تقوی ہے۔ نفس و شیطان کے مکر و فریب، خراب ماحول کے اثرات، گناہ کی دعوت دینے والی نہ جانی کتنی چیزیں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، ان کے درمیان سے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچا کر نکلنا کہ کوئی گناہ اور اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، اسی احتیاط اور بیداری کا نام، چوکنا رہنے کا نام تقوی ہے۔ تقوی کوئی الگ عمل نہیں ہے، جیسے نماز، روزہ اور زکوٰۃ مستقل عمل ہے، بلکہ تقوی صرف اس کا نام ہے کہ ہر وقت اس پر نگاہ رہے کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔
چنانچہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلب اطہر کی طرف اشارہ کر کے 3 مرتبہ فرمایا التقویٰ ہا ہنا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ یعنی دل میں اللہ کا خوف ہو، اور یہ خوف بھی کیسا؟ جو عظمت و جلال کے ساتھ ہو۔ یہ خوف چور ڈاکو اور درندوں سے ہوتا ہے، اور یہ خوف اپنے شیخ، اپنے استاذ، اپنے والد سے ہوتا ہے کہ کوئی کام ہم سے ایسا نہ ہو جائے جس سے ہمارے استاذ، ہمارے والد، ہمارے شیخ ہم سے ناراض ہو جائے۔ اللہ کے متعلق بھی اسی طرح کا ہمیں خوف ہونا چاہیے، اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کے انعامات و احسانات، اس کی جلالت و منزلت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم حقیر بندے ہیں، اس کی نعمتوں میں سر سے پیر تک ڈوبے ہوئے ہیں، لہٰذا اس کی بندگی کے تقاضے کے خلاف کوئی کام ہم سے نہ ہو جائے۔ دوسری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لو جو اس گناہ کو مٹا دے۔ نامہ اعمال میں ہر نیک اور برا عمل لکھا جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو قیامت میں پائے گا، اور جو کوئی ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ جب قیامت کے دن انسان کا نامہ اعمال سامنے آئے گا تو انسان کہے گا ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، یہ کیسی کتاب ہے جس نے چھوٹی بڑی کسی چیز کو نہیں چھوڑا، اس نے سب کو محفوظ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پوری زندگی کے تمام اعمال کو وہ اپنے سامنے موجود پائے گا۔ نیز تمہارا رب کسی پر زیادتی نہیں کرتا، جو کیا ہے وہی سامنے آئے گا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، لہذا اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے فوراً نیک عمل کے ذریعے ہم اس کی تلافی کر لیں۔ علماء فرماتے ہیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کون سی بدی کو مٹانے کے لیے کون سی نیکی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہر بدی کو ہر نیکی مٹا دے گی، نماز چھوٹی ہے اور نماز چھوڑی ہے اور نماز چھوڑ کر صدقہ کرنا چاہتے ہیں، اس سے وہ معاف نہیں ہوگی۔ کسی کا حق دبا لیا ہے اور روزہ رکھ کر اس کی تلافی کرنا چاہتے ہیں، اس سے برائی ختم نہیں ہوگی۔ جس گناہ کے لیے شریعت نے جو نیکی متعین کی ہے وہی انجام دینی ہوگی۔ قسم توڑی تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ فجر میں آنکھ نہیں کھلی اور صبح ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن صلاة او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها، کہ اٹھ کے فوراً نماز پڑھنا ہی اس کا کفارہ ہے۔ ہاں کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جن کا کوئی متعین کفارہ نہیں، جیسے زبان سے جھوٹ نکل گیا تو توبہ کریں، صدقہ خیرات کر لیں، کوئی نیکی کر لیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو بہرحال اس نصیحت کا یہ حاصل نکلا کہ جہاں نامہ اعمال میں برائیاں درج ہو رہی ہیں تو ان کو مٹانے کے لیے نیکیوں کی بھی فکر کریں، تاکہ نتیجے کے طور پر نیکیوں کا پلہ بھاری رہے، یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا بہانہ بنے، کیونکہ کامیابی تو اللہ کی رحمت سے ہوگی۔ ہمارے اعمال کے اندر کوئی دم خم نہیں ہے، لیکن اللہ جب دیکھے گا کہ بندے نے اپنی طاقت بھر محنت کی ہے تو اللہ کو رحم آئے گا، اپنی رحمت سے انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار کر دے گا۔ تیسری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کرو، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ اخلاق کا تعلق حقیقت میں دل کی کیفیت سے ہے، اس کا اظہار عمل سے ہوتا ہے۔ ہم اپنے اندر شفقت پیدا کریں، محبت پیدا کریں، عاجزی، تواضع پیدا کریں، ایثار کا پہلو پیدا کریں، یہ اخلاق حسنہ ہے۔ پھر اپنے عمل سے اس کا اظہار کریں کہ بڑوں کے ساتھ احترام کا معاملہ ہو، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ ہو، کمزوروں کے ساتھ امداد، راحت رسانی کا رویہ ہو۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا مسکراتے چہرے کے ساتھ کسی سے ملاقات کر لینا بھی ایک صدقہ ہے، لہذا ہمیں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔
اور یہی وہ اچھے اخلاق ہیں جو قیامت کے دن نامہ اعمال کے ترازو میں سب سے وزنی ثابت ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن نامہ اعمال کے ترازو میں سب سے وزنی چیز اخلاق حسنہ ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو اچھے اخلاق والے ہوں۔ اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ جب اخلاق کو متاثر کرنے والی کوئی چیز پیش آئے اس وقت آدمی اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ عام حالات میں تو ہر آدمی بڑا مسکرا کر بات کرتا ہے، بڑی خوش مزاجی کے ساتھ پیش آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے، کوئی بدتمیزی کرے، کوئی گستاخی کرے، اس وقت دیکھا جائے گا کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشاہدہ کیا جائے تو پوری تاریخ پڑھ لی جائے، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کر لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی ذات کے سلسلے میں کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، حالانکہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ جتنی زیادتی ہوئی ہے اتنا بدلہ لیا جا سکتا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذات کے سلسلے میں کبھی بھی انتقام نہیں لیا، وہ اس سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی۔ طائف کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ آپ اجازت دیں اس بستی والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل دیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں میں تو یہ امید رکھتا ہوں کہ ان کی اولاد میں کوئی ایمان والا پیدا ہوگا، پھر اللہ ان سے دین کا کام لیں گے۔ ایک موقع پر کسی نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ فلاں کے لیے بد دعا کر دیجیے، آپ فرماتے ہیں کہ میں لعان بنا کے نہیں بھیجا گیا ہوں۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی آپ کے بارے میں کہا گیا کہ آپ فطرتاً بدگوئی کرنے والے نہیں ہوں گے، نہ بتکلف بدگوئی کرنے والے ہوں گے، نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہوں گے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے، درگزر اور معافی سے کام لیں گے۔ یہی وہ صفات ہیں جن کو سامنے رکھ کر اہل کتاب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتحان لیا اور پہچان کر دولت ایمان سے مشرف ہوئے۔ آج اخلاقی زب و حالی کے اس دور میں اپنے اندر اخلاق نبوی پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم دین و دنیا میں سرفراز ہوں، بامراد ہوں، کامیاب ہوں۔ تو بزرگوں یہ کل 3 نصیحتیں ہوئی۔ اللہ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں بھی رہو، برائی ہو جائے تو کوئی نیکی کر لو تاکہ اس برائی کو مٹا دے، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔